وتسود وجوہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرے سیاہ کن کے ہوں گے؟ اہل البدعہ، جنہوں نے حدیث اور سنت کو ٹھکرا دیا اور بدعت کا ارتکاب کیا۔ بدعت سے مراد کیا ہے؟ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا، جو خلفائے راشدین اور صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو جتنی بھی نیت انسان کی نیک ہو بطور دین اختیار کرے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، گناہ تو قتل بھی بہت بڑا ہے، گناہ تو چوری بھی بہت بڑا گناہ ہے، بدکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بدعت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واشگاف الفاظ میں اس سے نفرت دلا دی، اور کیا فرمایا؟ ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا، اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ احتجر التوبہ، اللہ تعالی بدعتی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ احتجب، پردہ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ کس بات کی؟ بدعتی جب تک اپنی بدعت کو چھوڑتا نہیں، اس کی توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے۔ ساری رات انسان سجدے میں پڑا رہے، سارا دن اپنی زبان پہ ذکر لائے، لیکن بدعت کا مرتکب ہے، جب تک وہ بدعت چھوڑے گا نہیں، اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہم سب کو بدعت سے اور شرک سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو دعا کوئی دیتا، احیاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو آگے سے فوراً کہتے علی الاسلام والسنہ، اللہ تیری دعا قبول فرمائے، سلامت رکھے، لیکن اسلام پہ رکھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کے رکھے۔